الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ معصیت کے ساتھ اعمال صالحہ تو جمع ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، لیکن نور قلب اور معاصی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، معاصی اس میں مخل ہیں۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بڑے نکتے کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا گناہ اور اعمال صالحہ یہ تو جمع ہو سکتے ہیں، نیکی بھی ہو رہی ہو، گناہ بھی ہو رہا ہو، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا ایک شخص داڑھی منڈوائے ہوئے ہے، گناہ ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے اور داڑھی منڈوانے کا گناہ بھی، یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں۔ داڑھی منڈوانے کا اپنا گناہ ہے، نماز پڑھنے کا اپنا اجر ہے، نماز بھی گویا کہ فرض ہے، وہ ادا ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی نماز ادا نہ ہو، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ گناہ اور نیکی دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ اور نور قلب، دل کا جو نور ہے، دل کی جو روشنی ہے، دل میں جو حلاوت اور مزہ ہے، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ گناہ بھی ہو رہا ہو اور ساتھ دل میں نور بھی پیدا ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادات، ذکر، فکر، تلاوت سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ان گناہوں کی نحوست اور گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے دل میں نور پیدا نہیں ہوگا، دل میں سرور اور سکون اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے گناہوں کو باقی رکھنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ گناہ بھی باقی ہوں اور نیک اعمال بھی ہو رہے ہوں، عقل مندی کے خلاف ہے۔ اصل تو دل کا سرور ہے، دل کا سکون ہے، دل کا نور ہے، وہ انسان کو چاہیے۔ جب تک دل میں نور نہ پیدا ہو اور دل میں راحت اور سرور اور مزہ نہ آئے تو فائدہ کیا؟ اس کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان، کل بنی آدم خطاؤون۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، کسی پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا، اور صحابہ اکرام سب کے سب محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، یہ الگ بات ہے، کوئی زیادہ گناہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، درجے مختلف ہیں، لیکن گناہ ہوتا ہے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سارے لوگ گناہ گار ہیں، لیکن سب سے بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ گناہ کے بعد توبہ اصل چیز ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، انسان جو ہوا، خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول ہو جاتی ہے، جب بھی ایسا ہو تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے، گناہ کو باقی نہیں رہنا چاہیے، گناہ باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ جب بھی گناہ ہو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے گناہوں کے اسباب بہت سارے ہیں، سب سے پہلا اور بڑا سبب گناہ کا وہ جہالت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا معلوم نہ ہونا، قرآنی احکامات کا پتہ نہ چلنا، احادیث میں اور سنت میں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے مفید ذکر کی گئی ہیں ان کا پتہ ہی نہیں۔ تو جہالت ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے گناہ کثرت سے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ جہالت کے پردوں کو دور کرے، جہالت کے جو حجاب آگے آئے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے کثرت سے گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، اس جہالت کو دور کرے۔ جب علم کی روشنی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ دوسرا حجاب جو ہے وہ بدعت ہے۔ بدعات ایک حدیث میں بھی آتا ہے اور بزرگان دین بھی فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی،
اچھے طریقے سے اس کو سلام کر لیا، اس کی شان اور اس کی عظمت کا اظہار کر لیا، فرمایا اس نے دین اسلام کو منہدم کرنے میں اس کی مدد کی ہے، یہ بھی شریک ہو گیا اس کے۔ کسی بدعتی کی شان اور عزت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ من وقر صاحب بدعت، کسی بدعتی کی توقیر کرنا، عزت کرنا، یہ بھی خطرناک جرم ہے۔ تو سوچیں بدعت کتنا خطرناک ہوگی، بدعت کتنا سخت عمل ہوگا۔ حضرت شیخ سرہندی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان ایک بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ایک سنت کے نور کو چھین لیتے ہیں، پھر وہ کبھی بھی سنت واپس پلٹ کر نہیں آتی، وہ ہمیشہ کے لیے ایک سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر پورا ماحول، معاشرہ، برادری ایک بدعت کی مرتکب ہو اکٹھے، فرمایا پورے ماحول سے اللہ تعالیٰ ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ کبھی بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ من احدث فی امرنا، ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر لی، ما لیس منہ، جو اس دین میں سے نہ ہو، فہو رد، فرمایا وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ اب اس کو نیکی سمجھ کے ہم کر رہے ہیں، ثواب ہوگا، لیکن ہمارے دین میں نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور طریقے میں وہ چیز نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لی۔ آج کل موت پر کتنی رسمیں اور کتنی بدعات ہوتی ہیں، سب بدعات ہیں تقریباً۔ دفنانے کے بعد جو کھانا ہے ہمارے ہاں، اس کو نام بھی عجیب ہیں، بدعتوں کے، سنتوں کے یہ نام نہیں ہوتے، کوڑے وٹے کا کھانا، اب نام اس کا دیکھ لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام المیت یمیت القلب، میت کے گھر کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ عجیب رسمیں ہیں، عجیب بدعات ہیں، موت پر عجیب بدعتیں ہیں، اور شادیوں پر وہ تو اللہ کی پناہ۔ شادیوں پر تو ہماری جو عورتیں ہیں، ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ یہ مفتی اعظم بن جاتی ہیں، ان کے فتوے سنو، ناجائز اور حرام کاموں کو یہ کیسے دین میں داخل کرتی ہیں اور کس طرح وہ نئی سے نئی بدعات اور نئی سے نئی رسمیں نکالتی ہیں، ہر شادی میں نئی رسمیں۔ تو ان کا نقصان ہوتا ہے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ فرمایا رسم و رواج یہ بھی ایک حجاب ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا، وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شرک کی دو قسمیں لکھی ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی کسی بت کی پوجا کرنا، کسی کو سجدہ کرنا، یہ شرک جلی ہے، اور شرک خفی یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم کسی وقت کے لیے متعین ہے، اب اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ماننے کی بجائے انسان دنیا کے کسی کام میں لگ جائے، اس کو بھی بزرگوں نے شرک خفی لکھا ہے، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ نماز کا وقت ہے، اذان آ گئی، نماز پڑھنے کے لیے چلو جی، اب یہ دکان پہ ٹھہرا ہوا ہے، گویا کہ ادھر سجدہ نہیں تو ادھر دکان کو سجدہ کر رہا ہے، پیسے کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا لعن عبد الدینار، یہ دینار کا جو بندہ ہے نا، دینار کی جو پرستش کر رہا ہے پیسوں کی، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، شرک خفی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے سب چھوڑ دیں، جب سجدے کا وقت اللہ نے متعین کر دیا، اب کوئی کام بھی جائز نہیں سوائے سجدے کے، سوائے نماز کے کوئی عمل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جتنے بھی گناہ ہیں، شرک کا گناہ ہے، کفر کا گناہ ہے، رسم و رواج کے گناہ ہیں، بدعات کے گناہ ہیں، جہالت ہے، ان سب گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز التوبۃ الندم، ندامت ہے، افسوس ہونا چاہیے، ہائے میں نے وقت ضائع کر دیا، ہائے مجھ سے یہ بدعت ہو گئی، ہائے جہالت کی وجہ سے یہ عمل ہو گیا، آج کے بعد میں جہالت کو دور کروں گا، میں اس گناہ کو دور کروں گا۔ فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ جو اعتماد بالنفس ہے نا جی، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ آج کل ہم سب لوگ اس میں مبتلا ہیں، اپنے نفس پر اعتماد کر بیٹھے، جی میں جو آیا بس وہی صحیح ہے، حالانکہ نفس ہمارا دشمن ہے، کبھی بھی ہمارا نفس ہمیں خیر کی طرف اور اچھائی کی طرف نہیں چلنے دے گا۔ اعتماد بالنفس،
چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہیں اسی اعتماد بے نفس کی خرابی میں مبتلا ہو کر دین کے عمل کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ اعتماد بے نفس کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اس لیے گمراہی ہے۔ حکم کیا ہے جی؟ حکم یہ ہے یا تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا پورا ملکہ ہو، اجتہاد کے درجے تک انسان کو اتنا کمال اور عبور حاصل ہو، وہ تو قرآن اور حدیث کو دیکھے اور عمل کرے، اور جس کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، ان سے پوچھ کر عمل کرے، جس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب خود بھی نہیں جانتا اور کسی کے مانتا بھی نہیں، اپنے نفس پر اعتماد کیے بیٹھے، جی جو میں سمجھوں گا قرآن اور حدیث ہے اس پر عمل کروں گا۔ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، کتنا اونچا مقام تھا، کتنا اونچا مقام۔ سارے اماموں کے یا براہ راست استاد ہیں یا وہ ان اماموں کے استادوں کے بھی استاد ہیں۔ اب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، ہمارے امام صاحب سے چھوٹے ہیں، اور فقہ کے سارے اصول جو ہمارے امام صاحب نے طے کیے امام مالک نے وہی لیے ہیں۔ امام مالک کے اصول فقہ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ والے ہیں، اور امام شافعی صاحب، آپ کو پتہ ہے ہمارے امام ابو حنیفہ کے جو چھوٹے شاگرد ہیں امام محمد، وہ ان کے بیٹے ہیں، ہمارے امام صاحب کے شاگرد کے بیٹے ہیں۔ جس دن امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ اٹھا اسی دن امام شافعی صاحب کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، اور امام احمد ابن حنبل وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، گویا کہ شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، وہ ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ مکی بن ابراہیم اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ تعالیٰ، یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری ان دونوں کے شاگرد ہیں، تو ہمارے امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ پھر امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں، آپ نے 40 بڑے بڑے امام بٹھائے ہوئے تھے، 40۔ کوئی قرآن پاک کی تفسیر کا امام ہے، کوئی لغت کا امام ہے، کوئی ادب کا امام ہے، کوئی کس علم میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ ایک مسئلہ پیش ہوتا، وہ 40 امام اس پر غور کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے۔ بعض دفعہ حافظ قرآن ایک مسئلے پر 6 دفعہ، 8 دفعہ، 10 دفعہ پورا قرآن پاک پڑھتا تھا، اور سارے امام سنتے تھے کسی آیت سے مسئلہ نکل تو نہیں رہا۔ اتنی تحقیق اور چھان بین کے بعد جب 40 امام ایک مسئلے پر متفق ہو جاتے، پھر وہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس پر گفتگو فرماتے، اس پر دلائل دیتے، پھر سارے امام اس مسئلے کے کسی پہلو پر متفق ہو جاتے، پھر اس کو امام ابو یوسف لکھ لیتے تھے۔ یہ شرعی فقہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تحقیق نہیں ہے۔ 40 بڑے بڑے اماموں کی تحقیق کے بعد ایک ایک مسئلہ لکھا گیا۔ اب ایک مسئلہ میں عرض کرتا ہوں، بڑا دلچسپی کا مسئلہ ہے۔ دوسری اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اب ایک شخص کی زبان سے آگے غلطی سے نکل گیا اللہم، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ سہو واجب نہیں۔ آگے صلی یہ لفظ نکل گیا، فرمایا تب بھی سجدہ سہو نہیں۔ علی، صلی علی یہ لفظ نکل گیا، تب بھی سجدہ سہو نہیں۔ آگے جب محمد کا لفظ بولا سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے، اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے جی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اللہم کا لفظ نکلا سجدہ سہو ہو گیا جی، سمجھتے ہیں جی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ مسئلہ لکھا اور تحقیق کے بعد فیصلہ ہوا، رات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ، اللہم پر سجدہ سہو تو نے کہا نہیں، صلی پر بھی نہیں، علی پر بھی نہیں، جب میرا نام آیا تو تو نے کہا سجدہ سہو واجب، میرے نام پر سجدہ سہو واجب۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ،
مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ کوئی مسلمان غفلت میں آپ کا نام لے، آپ کا نام غفلت میں لے، بھول کر لے۔ اس پر میں نے کہا سیدہ صاحب ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا ابو حنیفہ سچ کہا تو نے۔ اور پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے بڑا عجیب قصہ لکھا ہے، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اسی مسئلے پر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی کو فرمایا اللہم پر تو کہتا ہے سجدہ صاحب ہے، کیوں؟ دونوں موجود ہیں ایک مجلس میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی صاحب سے بھی پوچھا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بھی پوچھا، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ابو حنیفہ جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے۔ اور فیوض الحرمین میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے خواب دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ 4 امام ہیں، 4 فقہ ہیں، ان میں سے کس کی فقہ آپ کی سنت کے زیادہ قریب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ میری سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ شاہ ولی اللہ نے فیوض الحرمین میں یہ واقعہ خود لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ میری سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو بہرحال اعتماد بالنفس اچھی چیز نہیں ہے ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں، جبکہ ہر طرف سود ہے، جہاں سود نہیں تو وہاں سود کا دھواں ضرور ہے، اور بے حیائی، فحاشی، بدنظری، ہمارے دل پہلے ہی بہت میلے ہو چکے، تو دین کو ہم کہاں تک سمجھ سکتے؟ لہٰذا ہمیں اپنے بزرگوں پر اعتماد کرنا چاہیے، صحابہ کرام پر اعتماد کرنا چاہیے، ان ائمہ پر اعتماد کرنا چاہیے، انہوں نے دین کے جو مسائل، جیسے مسائل ہمیں ارشاد فرما دیے، ہمیں مان لینے چاہیے۔ اب ایک مثال اور عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل القدر امام ہیں، ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دی، مکہ مکرمہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، وہاں عمرہ اور حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ادھر موت نہ آ جائے، چاہت یہ تھی کہ مدینہ الرسول میں مجھے موت آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں میری تدفین ہو۔ عجیب جذبہ تھا، بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم اس کو پرکھتے ہیں، کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ جب وہ ہم سے خرچ ہوتا ہے نا، ہم اس میں چھان بین کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے پاس جو سرمایہ آیا پتہ نہیں کیسے آیا، اس میں کوئی حلال حرام مکس نہ ہو، تو فرمایا جب خرچ ہوتا ہے تو اس میں ہم چھان بین کرتے ہیں، اگر وہ صحیح جگہ جا رہا ہے، سنت کے مطابق خرچ ہو رہا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ حلال طریقے سے آیا، صحیح جگہ پہ گیا۔ اور اگر وہ پیسہ گندی جگہ پہ خرچ ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں میں خلاف سنت خرچ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف خرچ ہوتا ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آیا بھی حرام طریقے سے، اس لیے جا حرام پر رہا ہے، یہ ہمارے پاس کسوٹی ہے۔ تو بہرحال مال و دولت ہو یا عزت ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو کسی بھی حوالے سے، فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، گناہوں کے بڑے نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرما دیا، دل کی جو روشنی ہے، نور ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، دل اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان عزت سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ اس میں ذلت ہی ذلت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عزت نہیں دیتے، یہ ذلیل ہو کر کے رہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، توبہ تو اللہ کو بہت محبوب ہے، توبہ نہیں کرتا، فرمایا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو کھینچ لیتے ہیں۔ ہے 25 سال کا نوجوان ہے، بالکل 28 سال 30 سال کیا عمر ہے جی، لیکن کیا کہتا ہے جی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے جی، میں گرتا ہوں، برکت ختم ہو گئی۔ بھئی اس عمر میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ایسی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، عمر میں جو برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، گناہوں کی نحوست ہے۔ اور فرمایا کہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان فرمایا کہ گھر میں شوہر اور بیوی اور بچوں کے درمیان آپس میں جو محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ وہ سلب کر لیتے ہیں۔
اب بیوی ہے، خوبصورت ہے، گھر میں ہے، اپنی ہے، لیکن دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، نفرت ہو گئی۔ بیوی ہے، کریموں پہ کریمیں تھپ رہی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن مرد کی آنکھوں میں وہ آتی نہیں۔ یہ عورت ہے، گناہ کر رہی ہے، یہ جتنے اپنے آپ کا بناؤ سنگھار کرے، زیب و زینت کرے، اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ جو نور ہے وہ سلب کر لیں گے، حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے چہرے پر ایسی کراہت پیدا ہو جائے گی کہ یہ اپنے آپ کو بھی بری لگے گی۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ جا کر سنیں لوگوں سے، اپنے آپ سے بھی کراہت آتی ہے، اپنے آپ سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی دل چاہتا ہے خودکشی کر لے۔ اپنے آپ کو مارنا یہ بھی کبھی کسی کا دل چاہا؟ یہ گناہ کی نحوست ہے۔ جب انسان گناہ کر کر کے اتنا گندا ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنا آپ بھی گندا لگتا ہے، مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مایوسی شیطان کی طرف سے ہے۔ مسلمان اور مایوس ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کا تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ ہے، جو بھی بات ہوئی، جو بھی مسئلہ ہوا، فوراً جا کر اللہ سے مانگنے لگ گیا۔ ایک عورت تھی، تہجد کے وقت اٹھا کرتی تھی، وہ عجیب دعا کرتی تھی، اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے نا، اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے، میں اس محبت کا واسطہ دے کر میں یہ چیز مانگ رہی ہوں، مجھے فوراً ملنی چاہیے۔ ذرا حجت تو دیکھیں، اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے نا، میں اس محبت کا واسطہ دے کر کہہ رہی ہوں، بس آج مجھے یہ چیز ملنی چاہیے۔ کہتے ہیں وہ جو دعا مانگتی تھی فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے ایک دفعہ سن لیا تو وہ کہنے لگا، اللہ کی بندی یوں نہ کہا کر، یوں کہا کر، اے اللہ مجھے تم سے جو محبت ہے نا، بڑی سخت محبت ہے، میں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، میری محبت کم ہے، میں تو انسان ہوں نا، محدود ہے، اللہ کی ہر چیز لامحدود ہے، اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ کو تم سے محبت ہے؟ وہ کہنے لگی اگر اللہ کو محبت نہ ہوتی تو تہجد کے وقت مجھے اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے اٹھا نہ دیتے، یہ جو مجھے اٹھاتے ہیں نا، یہی تو محبت ہے اللہ کو۔ یہ اللہ جو صبح صبح مجھے اٹھا دیتے ہیں، ساری دنیا پڑی سو رہی ہے، تو اللہ کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے اللہ اٹھاتے ہیں۔ جس سے اللہ کو محبت نہیں، اللہ اس کو تو نہیں اٹھاتے، میں دیکھتی ہوں۔ لہذا جب اللہ مجھے اٹھاتے ہیں تو میں سمجھ جاتی ہوں میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے، تو میں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو لامحدود ہے۔ اللہ کی ہر چیز لامحدود ہے، میری محبت وہ کتنی ہے؟ میں چھوٹی سی، میری محبت بھی چھوٹی سی، میں اس چھوٹی سی محبت کا واسطہ کیوں دوں؟ میں اللہ کو اللہ کی محبت کا واسطہ دے کر مانگتی ہوں، فوراً اللہ مجھے عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ اور یہ کب نصیب ہوگا؟ جب بھی گناہ ہو فوراً توبہ، جب بھی گناہ ہو فوراً توبہ، گناہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔